السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا خطرہ ہے. دونوں طرف سے ہی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ جنگ بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والی ہے. لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے. ایسے میں مزمل صاحب صورتحال ہمارے سامنے ہے. انٹرنل پریشر بھی ہے کیونکہ امریکہ کی عوام سرویز یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے ایران کے ساتھ جنگ میں جایا جائے. مذاکرات کے لیے پریشر ہے. فور شور گلف کنٹریز کی طرف سے بھی اتحادی بھی ناراض ہیں. اور ایسے میں اب ایران اپنی جگہ پر بضد وہیں کا وہیں ہم مجتبیٰ خامنائی صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھنے جو ان کی وکٹری سپیچ تھی. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب سیز فائر کو تو شاید امریکہ بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. اور میرے خیال میں جو دورہ چین ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ سیز فائر کے دوران ہی کر لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ دورہ چین سے پہلے سیز فائر توڑیں گے. یا دوبارہ کوئی جنگ ہونی ہے تو وہ دورہ چین سے پہلے ہوگی. اگر انہوں نے چین جانا ہے اور چین سے انہوں نے اپنے ایگریمنٹس کرنے ہیں تو وہ اس سیز فائر کو کنٹینیو کریں گے. جو انہوں نے کانگریس کو خط لکھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. امریکہ سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. واٹ اباؤٹ ایران؟ نہیں، ایران تو کوئی جواب میں میزائل نہیں چلا رہا نا. آپ دیکھیں، جب تک امریکہ میزائل نہیں چلا رہا ہے تو ایران بھی سیز فائر کی لچک بھی شو نہیں کر رہا. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ٹاکس کی بات الگ کر لیتے ہیں. سیز فائر کی پابندی جو ہے وہ امریکہ اور ایران دونوں کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو بھی توڑنے کے لیے ایران نے ابھی تک کوئی ملٹری یا نیوی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے. ایران نے اپنا آبنائے ہرمز بند کیا ہوا ہے. امریکہ نے اس کو کھلانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بحری جہاز قبضے میں لیے گئے دونوں کی طرف سے. وہ جب وہ آبنائے ہرمز گزر کر اوپن واٹرز میں آتے ہیں تو وہ اپنے بلاکیڈ میں لیتے ہیں. جو آبنائے ہرمز کا علاقہ ایران کے پاس ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے. جو آبنائے ہرمز گزر کے آگے امریکہ نے ناکہ لگایا ہوا ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں. لیکن پاکستان کا ایک جہاز جو کویت سے ہم نے تیل خریدا ہے وہ آبنائے ہرمز اور ناکہ توڑ کے کراچی آ گیا ہے. ایرانیز نے بھی آنے دیا اور امریکنز نے بھی آنے دیا ہے. لیکن 400 جہاز آبنائے ہرمز کے کنارے پہ پھنسے ہوئے ہیں جو آنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے 400. اس کی وجہ سے تیل کی قیمت آپ دیکھیں پہلے $126 تک گئی، اب $116 تک آئی ہے. لیکن تیل کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں اور تیل کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے بڑا چیلنج ہی تیل کی قیمتوں کو نیچے لانا ہے. اوپیک توڑا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ تاکہ کارٹل توڑا جا سکے. یو اے کو اپنے یو اے کے پاس 2.6 ملین بیرل کا جو کوٹا ہے وہ 5 ملین تک لے کے آئے تاکہ مارکیٹ میں ایکسیسو آئل آئے اور قیمت نیچے آئے. تو اس لیے میرے خیال میں دو چیلنجز ہیں. ایک تو سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ایران کی تیل کی ایکسپورٹ روکنا چاہتا ہے امریکہ کہ ایران 1 لیٹر تیل بھی نہ بیچ سکے. اب جنگ یہ ہے. اب جنگ یہ نہیں ہے کہ ایران پہ بمباری کرنی ہے. اب جنگ یہ نہیں ہے کہ ایران کو مارنا ہے. نہیں تو امریکہ تیاری تو کر رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ صرف اس لیے کہ ایران کوئی حرکت نہ کرے. اس کو پتا ہو کہ امریکہ تیار بیٹھا ہے. امریکہ کے ایسٹس اپنی جگہ موجود ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی امریکہ جو ہے کوئی میزائل فائر کرنے کے موڈ میں ہے. ابھی امریکہ کوئی بمباری کرنے کے موڈ میں ہے. امریکہ نیول بلاکیڈ رکھنے کے موڈ میں ہے. وہ یہ نیول بلاکیڈ 3 مہینے بھی چل سکتا ہے. یہ ڈیمیج کر رہا ہے ایران کی اکانومی کو. دیکھیں نا جی 18 لاکھ ریال تک کا تو ڈالر ہو گیا ہے. اور یہ بلاکیڈ کی وجہ سے وہاں کرنسی گری ہے. جنگ کے دنوں میں تو ان کی کرنسی اپریشیٹ ہونی شروع ہو گئی تھی کیونکہ ان دنوں ان کے تیل کی ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی تھی. جنگ کے دنوں میں ایران نے ریکارڈ تیل بیچا ہے چین کو کیونکہ آبنائے ہرمز اس کے کنٹرول میں تھا. وہ بھیج یہ بلاکیڈ کی وجہ سے. اب دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہم نے 20 لاکھ بیرل کا ایک جہاز قبضے میں لیا ہے. تو وہ ایرانین تیل کا ہی قبضے میں لیا ہے نا انہوں نے. تو انہوں نے کہا ہم قزاقوں والے کام کر رہے ہیں آج کل. خود ہی قزاق کہہ رہے ہیں. ان کو کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو امریکن سگنلز ہیں وہ اس وقت سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کے اور نیول بلاکیڈ کو کنٹینیو کرنے کے ہیں. اگر ایران اسی صورتحال کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے جیسے وہ 47 سال سینکشنز کے ساتھ زندہ رہا ہے، اگر وہ نیول بلاکیڈ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ نیول بلاکیڈ کے ساتھ 6 مہینے زندہ رہ سکتا ہے. تو کیپیسٹی ہے نا ایران کی؟ تو کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں جو انٹرنیشنل اسیسمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آئل کی ڈرلنگ آپ بند نہیں کر سکتے اور آپ کو آئل کو سٹور بھی ایک حد سے زیادہ ایران کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے پاس کیسپین سی پہ پورٹس ہیں، وہاں پہ تیل لے جانے کی اس کے پاس. امریکہ بھی اس بلاکیڈ کے ساتھ کتنی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. لیکن امریکہ تو آلٹرنیٹ روٹس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس بلاکیڈ کے ساتھ دنیا میں تیل سستا کیا جائے.
फिलहाल तो अमेरिकन स्ट्रेटजी ये है कि इस ब्लॉकेड के साथ अमेरिका को एक ही प्रॉब्लम है, तेल आलमी सस्ता हो इत्तेहाद जाए। की बात करते हैं ना वो बार-बार, आलमी इत्तेहाद की भी बात करते हैं। अपना मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि दुनिया की इकोनॉमीज चूंकि इससे हर्ट हो रही हैं, अमेरिका का ख्याल है कि दुनिया को कहेंगे कि ईरान से बात करो, हम पे दबाव ना डालो। आज देखें ना, ईरानी वजीर खारजा ने फ्रांस से बात की है, अजरबैजान से बात की है, वो भी दुनिया से बात कर रहे हैं। वो पुतिन के पास गए हैं, पुतिन ने अमेरिका से बात की है। टेक्निकल बात यह है कि अब ये देखना है कि दुनिया ईरान को क्या समझाती है, अमेरिका को तो समझाया ही नहीं जा सकता। आपको पता है अमेरिका ने तो जर्मनी से भी अपने फौजी वापस बुलाने का, वो तो यूरोप पूरे से लड़ पड़ा है, इटली की प्राइम मिनिस्टर से लड़ पड़ा है, जर्मनी के चांसलर से लड़ पड़ा है। ये अकलमंदी है, मतलब सब आप इसे डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का मूड है, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एक ही पार्ट लीडरशिप है जिसकी वो तारीफ करता है, और वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। इसके अलावा दुनिया में वो किसी वो मैं आपको बताऊं, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं करते। वो सालिसी की कोशिश पाकिस्तान को शो मेरी कर बात सुनो, इस वक्त वो इजराइल नेतन्याहू की तारीफ नहीं करते हैं। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, और पूरे यूरोप से लड़े हुए हैं, इंग्लैंड से लड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं इसके बाद मैंने क्यूबा पे हमला कर देना है। वो कौन सा कह रहे हैं मैंने जंगे बंद कर देनी। भारतीय सहाफियों को भी बड़े सख्त से जवाब दिए, वो अमेरिकन जर्नलिस्टों को भी वो पढ़ते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। वो किसी को कहते हैं इसको ऑफर कर दिया जाए, बस उनके जवाब से ही भारत पूरे में आग लग जाती है, तो इसीलिए इस पर एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया, उससे आग लगी है। लेकिन मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस डील के ड्राफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। जो ईरान ने ड्राफ्ट भेजा है, उन्होंने उसको अमेंड करके कुछ चीजें पाकिस्तान को दी होंगी। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है कि खबर पाकिस्तान से नहीं निकलती। हमारी नलायकी कह लें या हुकूमत पाकिस्तान या रियासत की रेट कह लें, ये ईरान की तजवीज़ अमेरिका गई हैं, ये बात ईरानियन मीडिया ने बताई है। पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमने अमेरिका को भेज दी हैं। वो रिजेक्ट हो गई हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है, पाकिस्तान ने नहीं किसी को बताई कि रिजेक्ट हो गई हैं। नई तजावीज़ आ रही हैं, ये बात भी अमेरिकन से आई है, ईरानियन से आई है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि जो पाकिस्तान का सालस का रोल है, उसकी दुनिया बहुत तारीफ कर रही, और उसमें जो पाकिस्तान ने एक न्यूट्रलिटी रखी है, हमने ईरान के लिए रूट्स भी खोले हैं। बहुत दिनों से ईरान में ये बातें आने लग गई थी कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ है, लेकिन जब हमने लैंड रूट्स खोले हैं, ट्रेड खोली है, तो मेरे ख्याल में ईरानियन सेंटीमेंट में भी बहुत तब्दीली आई है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। रियल कॉस्ट ऑफ ईरान वॉर क्या है, जिस पर अभी बड़ी बहस छिड़ी हुई है? ईरान ने तो 100 अरब की बात कर दी है, 100 अरब डॉलर की नुकसान की। अब अमेरिका उसको छुपा रहा है, आपको क्या लगता है? अमेरिका को 100 अरब फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क, इसलिए कि उसके साथ अरब मुल्कों की दौलत है, वो असला नाराजगी भी है साथ साथ। नहीं, पर अरब मुल्क उसको पैसे देने के मजबूरी भी तो है ना। 100 अरब डॉलर का नुकसान मुझे नहीं लगता कोई अमेरिका का ऐसा नुकसान है कि हम कहेंगे अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। ईरानियंस का जो नुकसान है वो ईरानियंस को बैंकरप्सी की तरफ लेके जा सकता है। आप ये समझें, ये अमीर और गरीब का फर्क समझें। डॉलर तो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, ईरानियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। फूड का या दवाइयों का क्राइसिस अमेरिका में तो नहीं है, वो ईरान में मौजूद है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या वहाँ जो 17,000 बमबारियाँ हुई हैं, जो चीज़ें टूटी हैं, अब देखें ना, वो उस सारे का इम्पैक्ट ईरान के अंदर है, अमेरिका के अंदर तो नहीं है। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हमें ये अमेरिका के नुकसान को सामने रख कर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि अमेरिका उस नुकसान की वजह से बड़ा को बैंकरप्ट हो जाएगा। अमेरिका उस नुकसान से, अमेरिका अपना नुकसान पूरा कर लेगा। कल ही उसने $8.5 बिलियन का, पहले तो अमेरिकन का मौक़िफ़ है कि हमारे सिर्फ $25 बिलियन लगे हैं। इसका मतलब है $25 बिलियन में से भी $8.5 बिलियन का तो उन्होंने कल ही कर्जा असला बेच लिया है, और बाकी वो और बेच लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा नुकसान अरबों का हुआ है, हमें ये मानना पड़ेगा। नुकसान हुआ है, और अब उन्हें भी सोचना होगा आने वाले टाइम में कि किसकी साइड लेनी है। तो अरबों का नुकसान हुआ है, लेकिन अरबों के लिए बड़ा मुश्किल है अमेरिका को भी छोड़ना, और अरबों के लिए बड़ा मुश्किल है ईरान से लड़ना भी। ये एक फिक्स सूरत हाल है। यूएई का स्टांस तो हमें बिल्कुल इजराइल और इंडिया के साथ नज़र आता है, सऊदी अरब दूसरी तरफ नज़र आता है। ये जो अरबों की तकसीम है, ये इस लड़ाई का एक आफ्टर शॉक है जो अगले 10-20 साल जारी रहेगी। मुझे नहीं लगता ये मामला को 1-2 दिन में हल हो जाएंगे या जल्दी हल हो जाएंगे। दिस विल गो लॉन्ग, और इसके लिए मुझे लगता है कि अरबों को आपस में दोबारा बैठना पड़ेगा, कोई नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में बनाना पड़ेगा। यूएई तो एग्रेसिव है, यूएई तो इजराइल के साथ है, और आयरन डोम को पहुंचा दिया गया है। यूएई को ईरान ने मारा भी तो बहुत है ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है यूएई की अपोजिशन को भी तो समझे ना कि उसके साथ उसको मारा भी तो बहुत गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के ज़रिए जो तजावीज़ ईरान की तरफ से मिली थी उस पर फ़िलहाल अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है और जो ईरानी फ़ौज है उन्होंने भी अमेरिका से नए तसादुम का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। ऐसे में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? पाकिस्तान उसकी कोशिशें तो कर रहा है। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। सर, सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने कांग्रेस को ख़त लिखा है कि मैंने 7 अप्रैल से जंग ख़त्म कर दी हुई है, कोई गोली नहीं चली है, दैट इज़ विद इन 60 डेज़, लेकिन पीस डील भी नहीं है, उन्हें ईरानियन शराइत भी मंजूर नहीं है। व्हाट इज़ दिस? देखिए सोरवर्दी साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक लिम्बो की सिचुएशन है। ठीक है, सीज फायर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सीज फायर इज होल्डिंग, लेकिन ये सीज फायर सिर्फ जो मिजल से या जो इंगेजमेंट काइनेटिक होती है उसमें सीज फायर है। वॉर इज ऑन। ये जो ब्लॉकेड इन इटसेल्फ है, अमेरिकन ब्लॉकेड भी और ऑन द अदर हैंड ईरानियन ब्लॉकेड भी, तो ये दोनों जो हैं जी ये प्राइमरीली एक एक्ट ऑफ वॉर ही है। तो इसका मतलब है कि वॉर इज ऑन। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वॉर पे कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, वो कंटिन्यू कर रही है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्हें अभी डर ये है कि हो सकता है कांग्रेस से उनको परमिशन ना मिले और बहुत प्रेशर आ रहा है। अभी देखे ना, पीट हेस्टेक का जो है अराउंड 75% चला गया है जी कि वो लोग उनकी इम्पीचमेंट चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं, दे वांट देयर हिज रिमूवल। आई थिंक अमेरिका के अंदर बहुत सीरियस सोच हो गई है कि दिस लीडरशिप इज नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग अ वॉर फॉरवर्ड। वो कहते थे ना पहले किसी जमाने में मुजम्मिल साहब के, ये हम जो पढ़ते लिखते आए कि वॉर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, जी पॉलिटिक्स ही है। अब तो लगता है कि वॉर जो है इट हैज बिकम टू एंड द पॉलिटिक्स थ्रू द मिलिट्री मीन्स। वो कहते थे इट इज परसुइंग अ पॉलिसी थ्रू मिलिट्री मीन्स, तो अभी ये तो इट्स फिनिशिंग ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू मिलिट्री मीन्स है। इस वॉर को जो है अप्रूवल नहीं मिल रही है अमेरिका से जी, एज फार एज अमेरिकन साइड इज कंसर्न्स। और ईरानियंस जो हैं उन्हें भी पता है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जब तक हम इसको कंप्रिहेंसिवली वंस फॉर ऑल नहीं डील करेंगे तो हु कैन गारंटी कि ये 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद फिर हम पे मुसल्लत न कर दी जाए। क्योंकि जो मेन राइवल है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इजराइल जो है, वो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन उसने जारी, गो के ईरान ने उसको हॉल्ट तो कर दिया उसके ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट को, लेकिन फिर भी लेबनान में इंकर्जन्स कर रहा है। गाजा का अभी तक फैसला नहीं हुआ। और इस वॉर का जो रिजल्ट है या जो एंड स्टेट है, दैट विल आल्सो इम्पैक्ट द गाजा पीस प्रोसेस और लेबनान और मिडल ईस्ट का पूरा। तो ईरान उसको कंप्रिहेंसिवली डील करना चाह रहा है। सिचुएशन इज स्टिल एम्बिग्युइटी के साथ। आपको सीज फायर टूटता नजर आ रहा है? यू सी एनी स्टेज? क्योंकि वो ब्लैक ईगल मिसाइल्स ला रहे हैं, अपने इंटरसेप्टर्स ला रहे हैं, अपने मजीद जहाज ला रहे हैं, मजीद उन्होंने अपने मिसाइल्स वहाँ किए हैं। ग्राउंड सेंटकॉम ने ब्रीफिंग भी दी है फॉर ए ग्राउंड ऑपरेशन ऑन आइलैंड्स ब्रीफ। तो यू सी कि ये जो सीज फायर है इट कैन ब्रेक एनी टाइम। देखिए, अभी जिस तरीके से इकोनॉमिक वर्जन जो इन्होंने की है, मिलिटरली तो मैं नहीं देख रहा कि इस वक्त कोई दे आर इन अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन कि वो मिलिट्री एस्केलेशन दोबारा करे। क्योंकि अमेरिका के भी जो बेसेस है ना जी, ये बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं और सीरियस डैमेज हुई है जो मिडल ईस्ट के अंदर इनके हिट हुए। आपको याद होगा E3 जो जहाज हिट हुआ था, 500 मिलियन के करीब उसकी $500 बिलियन प्राइस थी। फिर इनके जो रडार सेंटर्स हिट हुए हैं, काफ़ी चीज़ें कुवैत में भी हिट हुई हैं, कतर में भी हुए हैं, सऊदी अरेबिया में भी हुए हैं। तो इनको नुकसानात तो काफ़ी मिलिटरली हुए हैं। मिलिटरली मैं समझता हूँ कि दोनों साइड, दोनों वॉरिंग फैक्शन इस नतीजे पे ज़रूर पहुंची हैं कि इसने हमें चेकमेट नहीं दिया, इसलिए तो आप इकोनॉमिक क्वर्जन कर रहे हैं जी। अब जो मिलिट्री का भी जो यूज़ है, सेंटकॉम का जो यूज़ है, वो भी इनकी जो शिपिंग होनी है या जो ब्लॉकेड है उसको सपोर्ट कर रहा है। वो मॉनिटरिंग करेगा, उनको एस्कॉर्ट करेगा दूसरे जहाज़ों को, और ये उसी इकोनॉमिक क्वर्जन से इन्होंने देखे। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलिट्री यूज़ की फॉर द पॉलिसी कैप्चुलेशन ऑफ ईरान, नाकाम हुए। फिर वो अभी डिप्लोमेसी से जीतना चाहते हैं। और अगर मिलिट्री का इस्तेमाल करना होता तो मेरे ख्याल में जब पहले 3-4 दिन की वार्निंग इन्होंने दी थी कि जी जब सीज फायर की मुद्दत ख़त्म होगी, अगर वो समझते थे कि ही इज़ नॉट अचीविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो डिप्लोमेसी से, तो वो फिर उस वक्त तक कर दिया जाता।
لیکن اب یہ اکنامک کوئرژن پلس ملٹری یوز آف دا بلاکٹ، یہ دونوں کے ساتھ مل کے سکویز کر رہے ہیں ایران کو کہ ایران خود بخود پالیسی کیپچولیشن کی طرف چلا جائے تھرو دی اکنامک کنسٹرینٹس. تو دیکھیں بٹ آن دی ادر ہینڈ ایران کے اندر سے بھی اس وار کو آگے لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ٹائم از ود ایران، تو وہ پروبلی اب اس کو شو کیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے بائی دا وے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی ٹائم سکویز ہو رہا ہے. ایران کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بہت پرولونگ اس وار کو لے کر آگے چلے. کہتے ہیں نیول بلاکٹ کے ذریعے ان کی جو ڈرلنگ ہے آف دی آئل اور سٹوریج جو ہے وہ ایک ایسے لیول پہ آ جائے گی کہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا ادھر ڈرلنگ پہ یا سٹوریج پہ، کیونکہ وہ اگر ایکسپورٹ نہ کر سکیں تو ایک رائے تو یہ ہے کہ دے ہیو ویری فیو ڈیز ناؤ لیفٹ کے، کیونکہ سٹوریج بھی فل ہو رہا ہے اور ڈرلنگ بند نہیں کی جا سکتی. اور فور شور ایران کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن ہوگا جس پر وہ غور کر رہے ہوں گے کہ اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر اس سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ایران جو ہے وہ سینکشنز کے اندر اس نے کیا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا. بیفور دا وار پیپل ور آن اسٹریٹ. ایران میں کون سا دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھی یا عوام خوش تھے جی اپنی لیڈرشپ اپنی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے. سو دے ور انڈر اسٹریس، دے ور آن دا اسٹریٹس. 1.5 ملین بیرلز کیپیسٹی ہے جی ایران کی جو روزانہ وہ تقریباً یہاں سے جو پروڈکشن ہے، اور آف کورس ان کی جو لائنز ہیں اس کے اندر اتنی کیپیسٹی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کر وہ زیادہ دیر چلا سکیں. کچھ ان کے شپس آلریڈی دے ور ان یو نو ان دا سیز، وہ بھی انہوں نے ایگزاسٹ کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اکنامیکلی اتنا، میں یہ نہیں کہتا کہ بریک ہو جائیں گے. they know the art of navigating these sanctions and all that. قوم بھی ابھی فی الحال پیچھے کھڑی ہے. they can prolong it. How long is a big question. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب سٹریسز بڑھیں گے تو ایران کے اندر بھی تھوڑی سی انریسٹ پیدا ہوگی. دیکھیں آپ نے وار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اینیمی کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، آپ نے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. دونوں لیڈرشپس کے ڈومیسٹک جو پبلک ہے اس کے اندر ایشوز تو ہیں. یہ نہیں ہے کہ 100% سیٹسفیکشن ہے. امریکہ پہ ہم نے بہت بات کر لی. میرے خیال میں 60% سے زیادہ لوگ جو ہے دیر اگینسٹ دا وار. ابھی ہیش ٹیگ کے خلاف وہ میرے خیال میں ریزولوشنز بھی آ گئی ہیں، کل پریزیڈنٹ کے خلاف بھی آ جائیں گی. تو وہ تو سکویز ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی ڈومیسٹک آڈینس کو بار بار ایڈریس کیا جائے. دونوں طرف ہارڈ لائنرز ہیں، دونوں طرف ہاکس ہیں. وہاں پہ اگر اسرائیل پریشر ڈالتا ہے، اسرائیل کی چیزیں وہاں پر ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی ہیں اور وہ جان نہیں چھڑوا رہے، تو یہاں پر بھی دیر آر ایلیمنٹس ود ان ایرانین رجیم، ود ان ایرانین سسٹم رادر میں کہوں گا کہ وہ بھی پریشر ڈالتے ہیں. ان کو بھی ایڈریس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا جی. بہرحال دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پروسیس از انٹیکٹ اینڈ اٹ از موونگ فارورڈ. جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے which has been crafted by Pakistan. آج امریکن پریزیڈنٹ سے ایک انڈین جرنلسٹ نے ایک سوال کیا جو پاکستان نے 6 لینڈ روٹس کھولے ہیں فار ایرانین ٹریڈز. میں وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر اس پر آپ کی رائے جی. Pakistan has opened the land route trade with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? I know everything about it. I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. اب یہ ایک انڈین جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سوال کیا کہ پاکستان نے 6 لینڈ روٹس کھول دیے ہیں اور وہ شاید امریکن پریزیڈنٹ کو لائن دے رہی تھی کہ پاکستان اینٹی امریکہ سٹینڈ پہ جا رہا ہے. تو ٹرمپ نے تو اس کا ڈپلومیٹک جواب دیا، لیکن ہم نے جو لینڈ روٹس کھولے ہیں آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں لینڈ روٹ جو پاکستان نے کھولے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خیر انڈین جرنلسٹ کو تو جو جواب وہ ڈیزرو کرتی تھی وہ دے دیا. ان کو تو آج نیند نہیں آئے گی، وہ جو شاباش لینا چاہتی تھی وہ نہیں ملے گی ان کو بیک ہوم سے. بٹ اینی ویز دیکھیں پاکستان کی لیوریج ہے جی. پاکستان ایک لیوریج کے ساتھ آگے چل رہا ہے اور اس لینڈ روٹ سے کوئی ان کا آئل تو نہیں جا رہا. دیر آر فیو شپس جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو بیسک سپلائیز ہیں، ہیومینٹیرین سپلائیز ہیں، ان کی اور سی بہت ساری چیزیں ہیں. وہاں پہ انسان بستے ہیں جی. دس از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس اونلی. پاکستان ایک نیبر ہے، مسلم کنٹری ہے. یہاں پہ 93 ملین لوگ رہتے ہیں. ہم نے افغانستان کی پلائٹ دیکھ لی ہے، ہم نے اپنے وار ریجنز کی پلائٹ دیکھ لی ہے جہاں پہ ڈسپلیسمنٹس ہو جاتی ہے. مور دین 94,000 ٹارگٹس ہٹ کیے. تو آئی تھنک پاکستان بالکل پاکستان جو چیز کرتا ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے، یہ یاد رکھیے گا جی. آپ ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیشن لیتا ہے. اٹ از ناٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کو جب تک اپروول نہیں ہوگی، چونکہ ہم کنسپائریسی تھیوریز اسی طرح کی باتیں، ڈسپونڈنسی یا پہ پولیٹیکل ڈومیسٹک جو پولرائزیشن ہے پالیٹکس کی، اس کی وجہ سے ہم کرٹیک ہی کرتے رہتے. پاکستان از اے ساورن کنٹری.
پاکستان کے سوورن ریلیشن شپ ہے. پاکستان اسرائیل کو نہیں مانتا. اسرائیل از امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہی بلکہ یہ ابھی تو یہاں تک بات آ گئی تھی کہ لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی ایک اسٹیٹ ہے, تو پاکستان اس کو نہیں مانتا. ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان نے امریکن اسرائیلی اگریشن کو کنڈیم کیا. بعد میں ایران نے جو ہاریزنٹل ایکسپینشن کی مڈل ایسٹ میں, پاکستان نے اس کو بھی کنڈیم کیا. تو پاکستان اپنا سوورن کنٹری, اپنے پاکستان کو کئی دفعہ سہروردی صاحب آپ کو یاد ہوگا پلوامہ کے بعد بھی اور پہلگام کے بعد بھی بڑا سمجھایا, کہا گیا, پریشر ڈالا گیا کہ آپ 1-2 میزائل انڈیا کو فائر کرنے دیں, جب وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بہت ہیرو قسم کا اس میں انڈو پیسفک میں تھا. تو پاکستان نے کہا جی ہم کوئڈ پرو کو میں 2 نوچ اپ جائیں گے, یہ 2 میزائل فائر کریں گے, ہم 4 کریں گے. تو پاکستان انڈیپینڈنٹ ہے. اور دیکھیں یہ جب تک آپ ٹرانسپیرنٹ نیوٹرل اگر آپ رہیں گے تو آپ کی یہ لیوریج کام آئے گی. پاکستان از ٹرائنگ ٹو ہیلپ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ پاکستان از ٹرائنگ ٹو ہیلپ ایران. ان دونوں کے لیے پرابلمز ہیں. پاکستان از دا اونلی موسٹ ٹرسٹڈ کنڈیوٹ. بار بار اس لیے اس کی اپروول ہو رہی ہے پاکستان کے اس کے رول کی دونوں سائڈ سے. لیکن اگر ہم مصطفیٰ خامنہئی صاحب کے بیانات دیکھیں جو پچھلے 2-3 دنوں میں آئے ہیں, وہ تو اتنے ہارڈ لائن ہیں کہ ان کے بعد تو کوئی کمپرومائز کی اسپیس نظر نہیں آتی ہے, بالخصوص آبنائے ہرمز پر. پھر اس کے بعد یورینیم پر جو سٹینڈ مصطفیٰ خامنہئی صاحب کا آیا ہے, اس کے نتیجے میں تو ہمیں کوئی پیس ڈیل پھر نظر نہیں آتی ہے, ڈیڈ لاک ہی نظر آتا ہے. چکنز گیم, دس از وٹ ڈپلومیسی از آل اباؤٹ. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کون سا وہاں سے سٹک اینڈ کیرٹ دونوں دکھاتے ہیں, سٹک پہ زیادہ زور ہے. دیکھیں نا, اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہرمز والا بلاکٹ نہ کرتا, جب ہرمز کھلا تھا جو انیشلی ایگریڈ بھی ہوا تھا, اور وہ بلاکٹ نہ کرتا تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. ایکچولی وہ چاہتے یہ تھے, وجہ اس کی یہ ہوئی کہ انہوں نے دیکھا جب ملٹری نے مجھے میری ایران کی پالیسی کیپچولیشن نہیں کر کے دی, تو وہ ڈائلاگ کے ذریعے کرنا چاہتے, ڈپلومیسی والا لوگوں کو اپنے نوشن آف وکٹری لکھنا چاہتے تھے, اس کو اچیو کرنا چاہتے تھے. تو اس پہ بھی کامیابی نہیں ہوتا, ابھی اکنامک ورژن اور اس طرف چلے گئے وہ. تو اس کے مقابلے میں پھر وہاں سے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی جی. وہ آپ کبھی بھی اپنی ویک سچویشن سے, اپنی ویک ملٹری یا کچھ اس طرح کی جو ہے, آپ اپنی انٹینٹ شو کرتے ہیں کہ اگر آپ اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائیں گے تو ہم بھی اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائیں گے. پھر دیکھیں نا, ایران کا نوشن آف وکٹری ہم نے کس چیز میں سمجھا تھا. ایران نے شاید اتنا پروناؤنسلی اناؤنس نہ کیا ہو, بٹ وی آل اینالائز اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ایران اپنی سوورینٹی کو, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور پریزنٹ رجیم کے سسٹم کو بچا لیتا ہے تو یہ ایران کے لیے ایک وکٹری ہوگی. تو اسی کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پھر وہ بتا رہے ہیں ریجن کے اندر کہ آپ کو امریکہ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر پایا, آپ کو امریکہ سے جان چھڑوانی, اپنی طاقت بھی دکھا رہے ہیں ان کو کہ ہم رکھیں گے اپنی طاقت, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ, ہم سب مل کے اس ریجن کو ایک اس کا آرکیٹیکچر تیار کرتے ہیں. بار بار یہ سٹیٹمنٹس ہیں. تو ان کو ملا کے دیکھیے کہ پولیٹیکل ڈومین میں کیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, ملٹری ڈومین میں کیا آ رہی ہے, ڈپلومیٹک ڈومین میں کیا آ رہی ہے. ان کا ایک وہ تینوں کو آپ چاروں ان چیزوں کو جوڑیں گے تو پھر ایک اکمولیٹو سینس آپ کو ملے گا کہ ایران چاہتا ہے, کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کا یہاں سے ہولڈ, یہاں سے ڈومینیشن ختم ہو, اور یہ جو روز روز کی چڑھائی کر دینا ہے ممالک کے اوپر, یہ ختم ہونا چاہیے. اور وہ عرب ممالک کو دوسری طرف کل ایران کے پاسداران انقلاب کا یہ بھی بیان تھا کہ اب تو ہم شاہی محلات کو بھی نشانہ بنائیں گے اگر اب ہم پر حملہ ہوا. تو وہ تو پھر عربوں کے شاہی محلات کو نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. اب تو ان کی طرف سے آتے رہتے ہیں جی یہ بیان. اٹ از ناٹ ایزی تھنگ, اور یہ کیٹاسٹرافک ہوگا. ایران کو بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا ہوگا, عرب ورلڈ کو بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا ہوگا if they want to have their strategic autonomy or survival. Greater Israel is on. اس لیے تو وہ بار بار اندر ہی ایک دیکھیں نا, ایک کنٹسٹیشن ختم ہوتی ہے ایران سعودی عربیہ کے, تو ابھی عرب ورلڈ کے اندر ایک اور کنٹسٹیشن شروع کروا دی گئی. یو اے ای اور سعودی عربیہ کے جو حالات ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک سعودی عربیہ از پلئنگ اے ویری سینسیبل رول. کنگ سلمان جو ہیں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. ہی از ٹرائنگ ٹو کیپ تھنگس کول, اور وہ اسٹریٹجیکلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور پھر اسپوائلرز بھی ہیں, اسرائیل بھی اسی ریجن میں ہے, انڈیا بھی اسی ریجنز میں ہے. آپ کو I2U2 کی بھی دیکھتے ہیں, ابراہم ایکارڈ بھی آپ دیکھتے ہیں. ابراہم ایکارڈ کی سکسیس جب آگے نہیں چلتی تو پھر نئی چیزیں آتی رہیں گی. تو آئی تھنک ایران کو بھی بڑا کیئرفلی اینڈ کرافٹلی آگے جانا, اور یہی وہ چیز ہے جس کو پاکستان نے بھانپا ہوا ہے. پاکستان بار بار اس کو ریجنل آرکیٹیکچر میں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. وہ ہرمز کو بھی
independent or Hormuz, it is not an issue between Iran and United States only. It is beyond that. Regional countries हैं, इसलिए वो सारे उसको बयान देना चाहते हैं. OPEC से UAE का निकलना, ये चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर खुदा न खास्ता, जो हिस्ट्री बड़ी ख़तरनाक है सुरवर्दी साहब, अगर आप इजाज़त है, जहाँ से अमेरिकन निकल के गए, अगर वो वॉर जीते नहीं हैं, जीते तो कहीं भी नहीं हैं, तो क्यास बड़ा छोड़ के गए हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा अरब कंट्रीज के ऊपर. इकोनॉमी इज देयर मेन बॉन्ड. अभी लेट्स से कि यूएई में कोई सिचुएशन हो जाती है तो हु विल कम एंड इन्वेस्ट इन यूएई, मुझे बताएं ना. नोबडी. तो फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं. जाहिद साहब हमारे साथ ही रहेगा. वेलकम बैक नाज़रीन. बात अफगानिस्तान की करेंगे जहां तालिबान, टीटीपी और मईशत का बुरा हाल है. गरीब आदमी पिस रहा है, ख़वातीन के हकूक़ उनसे छीने जा रहे हैं. मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू. जाहिद साहब, ये अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही हैं, TTA के साथ और TTP के साथ, हम फिर बॉर्डर क्लैशेस देख रहे हैं, इसको आप किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, द सिचुएशन इज नॉट गुड, लेकिन पाकिस्तान ने तो अब एक प्रिंसिपल डिसीजन किया हुआ है जी. अफगानिस्तान के अंदर एक जो रजीम है, जो तालिबान गो क्लेम तो वो करते रहता है कि जी वो स्टेबिलिटी ला रहे हैं, वो बेसिकली एक कोलैप्स है जी. एक इंटरनेशनल एविडेंस उसके ऊपर आ गया हुआ है कि स्टेट की हालत क्या है. बहुत बुरी तरह वो स्टेट फंक्शन नहीं कर पा रही तालिबान की वजह से. बहरहाल ये उनका अपना प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली विक्टिम्स हैं अफगानिस्तान के लोग. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो अब देखें ना, पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो माजी का, मैं तो आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ वो रोने की, हम ले लें जी हमने कुर्बानियाँ दी तो भाई तो मजहबी और वो एफिनिटी और सारा कुछ. अनफॉर्चुनेटली हमने तो अपनी लाइफ टाइम में वहाँ से कभी कोई खैर की खबर आते नहीं देखी जी. और पाकिस्तान हैज़ रीच टू दिस कंक्लूजन कि ये हमें खाता रहेगा जी जब तक हम इसको वंस फॉर ऑल लॉन्ग टर्म के लिए सेटल नहीं करेंगे. वो तभी सेटल कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक कॉस्ट क्रिएट करे. पाकिस्तान अब इकोनॉमिक, ये जो हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो धमाके होते हैं, ये अफगान की आवाम को समझने की जरूरत है कि ये एक्चुअली उनके ऊपर मुसीबत पड़ रही है जी. मिलियंस ऑफ डॉलर की रोजाना की ट्रेड बंद हुई है. बॉर्डर्स क्यों बंद है? पाकिस्तान ने पहले कभी बॉर्डर्स तो नहीं बंद की, कभी ट्रेड तो नहीं बंद की. वो यहाँ धमाके करेंगे तो आपने ट्रेड भी बंद किया हुआ है. आप लोन्स पे 40% आपकी जो बजटिंग है वो लोन्स है. ये लोन्स भी नहीं है, वो जो एड आती है आपको, भिखारी कौम बना के रख दिया आपने. वो एड कल बंद हो, आप अफगानिस्तान को चला भी नहीं सकते. तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस. फिर बलोचिस्तान का भी पूरा जितना आस्पेक्ट है वो भी उठा के आप अफगानिस्तान के अंदर ले गए. अगर 10 बंदों की तश्कील आती है बलोचिस्तान के अंदर, तो उसमें से 2-3 शायद BLA रिलेटेड लोग हों या मजीद ब्रिगेड या BRF के लोग हों. बाकी तो 7 से 8% जो 70-80% जो है वो वही तालिबान आ रहे हैं और वो ये TTA और TTP के लोग आ रहे हैं. तो आप एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को आप नुकसान दे रहे हैं. पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप इज वेरी क्लियर सरवर्दी साहब. वो अभी वो पास्ट की उन चीज़ों में नहीं जाएगी. पाकिस्तान स्क्वीज भी करेगा तालिबानों को, ऑपरेशंस भी अपने जारी रखेगा. एक्चुअली तो वो पाकिस्तान का ये जो रोल है वो इंडिया को पसंद नहीं आ रहा. वो इंडिया क्योंकि तवज्जो भी सारी यहाँ से हट गई है और अमेरिका के साथ ही अमेरिका को ये लारा लगा के जी मैं तो इंडो पैसिफिक में आपका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, तो मुझे खुली छुट्टी दें आप अफगानिस्तान के. उसको पता है कि अब इस सिचुएशन के बाद अमेरिकन अब इनको वो वाली खुली छुट्टी शायद न मिले. हम विक्टिम हो रहे हैं अमेरिकन पुअरली विड्रॉल का भी, और अमेरिकन जो एड आ रही है अफगानिस्तान को उसका भी इकोनॉमिक एक उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ. तो फिर अफगानिस्तान के अपने लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं है. तो कहने का मकसद ये है कि ये कंटिन्यू रहेंगे. सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन ये तभी ठीक होगी स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ चलेंगे. लेकिन वहाँ गुर्बत बहुत बढ़ रही है जनरल साहब. वहाँ गुर्बत, जो UNDP की रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ गुर्बत बहुत बढ़ रही है, लोगों को इलाज की सहूलत मैसर नहीं है, लोगों को रोज़गार मैसर नहीं है. तो ये जो अफ़गान तालिबान हैं, ये इस क्योस में कंट्री को कैसे लेके चल लेंगे जहाँ गुर्बत रोज़ बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इलाज बुनियादी सहूलतें, हस्पताल वीरान हैं, फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, नर्सेज अवेलेबल नहीं है. ऐसे कैसे चलाएंगे इस मुल्क को? ये देखिए अराउंड 20+ मिलियन लोग जो हैं इनका वो बेसिक हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज से दूर हैं जी. ख़वातीन जो हैं विच इज़ एक तो आधा मुल्क कर दिया उन्होंने, ख़वातीन का रोल ही ख़त्म कर दिया है.
ہر لحاظ سے. وہ 25,000 ٹیچرز اینڈ ورکرز دے آر آؤٹ, ان کو جاب سے نکال دیا ہے. میرے خیال 3 کے 4% خواتین اب صرف کام کر رہی ہیں. اچھا, اور ظلم کی حد دیکھیں, ایک اور اینگل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظلم کی حد یہ کہ یہ دیکھیں جو ان کا اپنے طالبان کے اندر جو لوگ خواتین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں یا ان کے کام کرنے, ابھی دیکھیں نا ایک سنگل مدر ہے, وہ بیچاری کیا کرے جی. آپ کی جو 8.6% آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, آپ گروتھ تو آپ کلیم کرتے ہیں جی 4% ہم گروتھ کر رہے ہیں, بڑی گروتھ کر رہے ہیں یہ وہ, اور 8.6% سے جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ جو اس کو بالکل ہی زیرو کی طرف لے جاتی ہے اس گروتھ کو, کیونکہ وہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے, خواتین کام ہی نہیں کر پا رہی ہیں. تو اچھا, پھر جو طالبان کے اندر ایسے لوگ جو خواتین کی تعلیم کے لیے ان کو یا تو وہاں سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے, یا ان کو قید کیا جا رہا ہے, یا ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, یا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ کہ جی انہوں نے خواتین کے حق میں کیوں بات. تو جس ملک کا یہ حالت ہو, آلریڈی ان کا جو سٹرکچر ہے, جو لیجیٹیمیسی ہے, دیر از نو لیجیٹیمیسی آف دس گورنمنٹ. وہ پاپولر لوگوں کی ول یا پاپولر لوگوں کے کنسنٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ پروڈکشن آف وار ہیں, چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں, تو دیر از نو پریشر آن دیم. یہ تو ایک بات ہوگی. تو اس کا رپورٹس تو بڑی آ رہی ہیں UN کی, UNDP کی, لیکن جو انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہونی ہے ان دا ڈپلومیٹک پولیٹیکل چلے ڈومینز میں کر لے, ملٹری کو چھوڑ دے, وہ پاکستان ڈیل کر لے گا ان کے ساتھ. اس کی طرف بھی تو ابھی ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی نا, دنیا کو اس طرف بھی جاننا ہوگا کہ یار ہم ان کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اور یہ جو انڈیا افغانستان نیکسس ہے, افغان طالبان اور انڈیا نیکسس, اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا لمبا چل سکتا ہے, بریک ہو جائے گا؟ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کی انڈیا سے وہ ڈیلیور تو نہیں ہو سکی ان کو. انڈیا اگر ایران کو ابنڈن کر سکتا ہے سوروردی صاحب, تو افغانستان وہ کیا کہتے ہیں کس باغ کی وہ مولی ہیں جی. افغانستان ٹرانزیشنل ہے, دے آر یوزنگ دیم ایز ہائر, وہ جو کرتے ہیں نا مرڈر کے لیے ہائر کرتے ہیں لوگوں کو, انہوں نے ہائر کیا ان کو ٹو کریٹ اے سچویشن, آپریشن سندور 1.0 کا بدلہ لینے کے لیے تھرو آپریشن سندور 2.0 وایا افغانستان. یہ ان کو بالکل ابنڈن کر. دیکھیں نا انڈیا کے اندر بھی جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے, جو اسٹریٹجی کو لوگ سمجھتے ہیں یا جو ریئل انڈیا کو پسند کرتے ہیں, وچ یوز ٹو کلیم دیم سیلف ایز اے سیکولر اور ڈیموکریٹک, وہ بی جے پی کی افغانستان پالیسی سے بالکل خوش نہیں ہے. یہ وہی طالبان ہے جن کے بارے میں 2021 میں سیکورٹی کونسل میں بھارتیہ جنتا پارٹی گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ریزولوشن لے کے جانا چاہ رہی تھی کہ جی یہ ان کو حکومت نہ دی جائے, ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, their track record is not good, ٹیررسٹ ہیں. اور 4 مہینے بعد دیکھا کہ ڈیفیکٹو تو اب یہی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, تو ان کے ساتھ کلیبریشن شروع کر دیا. تو یہ کمیلین اپروچ چانکیا والے اسٹیپ کریں گے, ان کو ابنڈن کر کے چھوڑ دیں گے. وائی وڈ دے انویسٹ ان افغانستان؟ ان کی کیا ادھر انویسٹمنٹ ہوگی؟ وہ بس ایجوکیشن, یہ ڈرامہ شرامہ کرتے ہیں سوشل ڈومینز میں, نہ ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے ان کا, نہ وہ ان کے عزائم پھر مکمل کر سکیں گے. تو آئی تھنک دس از ویری ٹرانزیشنل. اور جو افغان طالبان میں ان کے جو امیر کا رول ہے, ایک اتھارٹیرین رول ہے, پوری گرفت ہے ان کی افغانستان پہ. ہم نے دیکھا ہے ان کی رٹ بہت مضبوط ہے, انہوں نے کندھار سے بیٹھ کے وہ چلاتے ہیں پورے افغانستان کو. یہ رٹ تو ٹوٹتی نظر نہیں آتی ہے. نہیں, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا آپ سے. یہ دیکھیں وہ لمیٹڈ کندھار تک ہی ہیں. اس طرح کی جو اسمٹری والے پالیٹکس ہوتی ہے یا جو پاور ڈائنامکس ہوتی ہیں, سوروردی صاحب, اس کے دیر ہی نہیں لگتی ڈائنامکس چینج ہونے میں. چونکہ کچھ کنٹریز نے, خاص طور پہ پاکستان نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جی پاکستان ول ناؤ ناٹ انٹرفیئر ان دیئر انٹرنل میٹرز, ٹو بی ویری آنیسٹ. کل طالبان کا بھی الزام ہم پہ رہا سارا کچھ. اور یہ پاکستان, یہ جو طالبان فیکٹر بنے یا اس سے پہلے مجاہدین لڑے, وی آل نو کہ یہ پاکستان کا اکیلے کا پروجیکٹ نہیں تھا جی. دس واز این انٹرنیشنل پروجیکٹ. ویسٹ بھی اس میں تھا, امریکہ بھی اس میں تھا. اور پروجیکٹ اس لیے ضروری تھا کہ رشیا کو ہو کوڈ, آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس بڑے ہاتھی کو آپ نے افغانستان میں لڑائی میں روکنا ہے یا پاکستان آنے دیں گے تو پھر آپ اس کو لڑیں گے, تو تباہی ادھر بھی ہو جاتی. رشینز کون سا ابھی یوکرین میں, یا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ رک تو نہیں پا رہے ہیں, اس وقت بھی نہ رکتے. تو آپ یہ جو جتنے بھی پروجیکٹ تھے, یہ جو جہاد ہے, یہ آپ نے اور میں نے تو نہیں ان کو سکھایا نا. نبراسکا یونیورسٹی کا سلیبس آپ نے اور میں نے تو نہیں لکھا. آپ کو یاد ہوگا 15 ملین پبلیکیشنز. اٹ واز ہیوج. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ اٹ واز اے جوائنٹلی. پھر آپ کی UAE, سعودی عربیہ, پاکستان, ہم نے طالبان رجیم, اس لیے کہ اسٹیبلٹی آ جائے, افغانستان کے لوگ اسٹیبل ہو جائے. اسٹیبل افغانستان از ریکوائرمنٹ آف پاکستان.
ابھی پاکستان دیکھیں ایران کے ساتھ یہ جو 6 روٹس کی پہلے بھی بات ہوئی تھی تو یہ لیٹر آن اٹ کین گیو اے ویری گڈ کنیکٹیوٹی ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ. آپ ویسے ہی افغانستان کو بائی پاس کر جائیں گے. سو دا فیوچر فروٹس آر ویری گڈ. اور ایران ہمارا نیبر ہے. وائی شوڈ وی آلویز ہیو اے بیڈ ریلیشن شپ ود آر نیبرس. تو پاکستان وہ چیز, اور کل افغانستان بھی واپس آئے گا جب ادھر افغانستان کے لوگوں کی بنائی حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوگی. دے انڈرسٹینڈ دس. طالبان تو جدھر سے پیسہ آئے گا, آج آپ ان کو پیسہ زیادہ دینا شروع کر دیں, وہ کل ہو سکتا ہے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیں, جو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کندھار سے وہ کنٹرول تو کر رہے ہیں بٹ وہ ریلیجیس ٹیکٹیکل لیول پہ ہی ہیں جی. آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, گرپ ہے, لیکن یہ گرپ ٹوٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آلریڈی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, وہاں پہ ریزسٹنس فرنٹس بن رہے ہیں, پولیٹیکل ڈسپنسیشن نہیں ہے, آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, ویمن آر آؤٹ آف ایکشن. اور یہ ایک دم یہ ٹریگر ہوتی ہیں چیزیں اور پھٹتی ہیں, اور پھر آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان کو کیسے ڈیل کریں گے. تو پروبیبلی مے ٹیک اے لٹل ٹائم بٹ اٹس ناٹ دیٹ فار اوے. لیکن جو توقع نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ یا گلبدین حکمت یار وغیرہ سے تھی وہ بھی تو پوری نہیں ہوئی نا, وہ بھی تو لیم ڈک سی ثابت ہوئی. ہماری تو کوئی توقع نہیں ہے جی. پاکستان از ویری کلیئر, اور کلیئر رہنا چاہیے. دس از دیئر انٹرنل میٹر. وہ طالبان سے خوش ہے تو ان کی اپنی کنٹری ہے. ہمیں غرض ہے ٹی ٹی پی سے. پاکستان نے ان سے ڈیمانڈ بھی یہی کی ہے کہ وہ, اور فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے لوگوں سے, جن کو وہ پالتے ہیں, رکھتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ابیٹ کرتے ہیں. آپ ان کو گرین زون میں آپ نے نور ولی کو رکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کو ادھر انڈیا کی ٹریول کروا رہے ہیں, سارا کچھ کروا رہے ہیں. یو آر فیسیلیٹیٹنگ, collaborating with India, which is an existential threat to Pakistan. What do you think that Pakistan will ignore it? No, Pakistan will not ignore it. اور پاکستان اگنور آگے کرے گا بھی نہیں. تو یہ کاسٹ ہم پے ضرور کر رہے ہیں اس وقت, لیکن آئی تھنک یو ول سی دا ریزلٹس. پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, پریشرز بلڈ ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. پر ارمچی والی ٹاکس بھی تو ناکام ہو گئی نا, کیونکہ اس کے بعد اتنے بارڈر کلیشز ہو گئے, تو ارمچی کی ٹاکس بھی تو ناکام ہو گئی پاکستان افغانستان. اب جس چیز کا انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں جو اس کو انہوں نے مکمل تو کرنا ہے نا. ایک دم تو وہ انڈیا سے جان نہیں چھڑوا سکتے, لیکن دے ول سفر. کل چائنا بھی اپنے الٹرنیٹیوز دیکھے گا. اگر افغانستان دیکھیں نا, وہ پاکستان کو سے زیادہ ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے جی. رمچی ٹاکس بھی چائنا کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان جو ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے فار دیئر BRI پروجیکٹس اور کنیکٹیوٹی کے کانٹیکس میں, وہ افغانستان کی بھی ترقی چاہ رہا ہے. افغانستان کی ترقی بھی اسی میں ہوگی. اور وہ اس کے ساتھ اگر وہ بیہیویئر ان کا یہ ہوگا کہ جی بات چیت ہم کرتے ہیں, یہ ان کا ہمیشہ اسلوب رہا ہے جی. اور اب تو انڈیا کے ساتھ مل کے وہی سبق انہوں نے سیکھ لیے ہیں کہ اوپر سے آپ بڑے زبردست نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, آپ بڑے پیسفل ہیں, اپنا کمیلین اپروچ ہے, اندر سے آپ سٹیپ کرتے ہیں, چانکیا کے بیہیویئر والا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی بلفڈ بائی دس. وہ پاکستان کہتا ہے جی آپ ٹوٹل پیس کی بات کریں, جو ٹی ٹی پی ہے یا BLAs ہیں یا جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کو روکیں. نہیں روک سکتے تو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں, ہم مل کے روکتے ہیں. وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں کرنے دیں, ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں یا جو بھی کرنا ہے ہمیں کرنے دیں. آپ ان کو, آپ لاسٹ کوشچن, آپ کو آگے پاکستان کی سرجیکل سٹرائکس اور نظر آتی ہیں ان سائڈ افغانستان؟ ڈپینڈنگ اپان دیئر اپروچ. وہ اگر آپریشنز اپنے جاری رکھیں گے تو بالکل مجھے نظر آتی ہیں, اور کنٹینیو رکھنا چاہیے. اگر یہ کسی نے برٹش ہائی کمشنر نے یا کسی نے جو بھی وہاں پہ ان کے نمائندے ہیں یا UN سے کوئی آتی ہے, تو وی آل نو ہیومینٹیرینز والے وہ ان کے اپنے پیسوں کے ایشوز ہوتے ہیں, بٹ اینی ویز ان کو بھی بیلنسڈ ویو رکھنا چاہیے. پاکستان اور اس ریجن کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. یہ ہیومن رائٹس اوور آل تو کسی نے کنڈیم نہیں کیا پاکستان کو, بیکاز دے 100 میکسیمم کنٹریز ادر دین انڈیا اینڈ مے بی اسرائیل اور ون آٹ انڈیویجول جو افغانستان کے اسی کے ساتھ لنک ہوئے ہوں گے کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں, ان کے علاوہ کسی نے پاکستان کو کچھ نہیں کہا. اس نے پتہ کہ دس از دا لیجیٹیمیٹ رائٹ آف پاکستان. پاکستان ہیز سفرڈ دا موسٹ, پاکستان ہیز سیکریفائز دا موسٹ. آئی تھنک بڑا زیادتی ہوگی ہمارے ان شہداء کے ساتھ جنہوں نے خون دیا, ان غازیوں کے ساتھ جنہوں نے ایک رات بھی افغانستان کے اس کانٹیکسٹ میں گزاری ہے. ان ماؤں کے گھروں میں جائیں نظر, آج APS اسکول کے بچوں کے گھروں میں جائیں. یہ جو بچے ابھی شہید ہوئے ہیں جو سول آبادی کو روزانہ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان وہ سول آبادی کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم کیا پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا؟ Pakistan state is responsible to provide security to the people of Pakistan who are in contract with the state constitutionally. پاکستان وہ اپنا رول کرتا رہے گا جی. تھینک یو. بہت شکریہ زاہد صاحب. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.